آپ پی ٹی آئی پر میں آج پڑھ رہا تھا، پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرقہ عمرانیہ والوں نے دکھا دی اپنی اوقات، گندی زبان، گندی ذہنیت، گالم گلوچ ان کے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے، بہت ہی گھٹیا فرقہ ہے یہ۔ خان کے دیگر جرائم کی فہرست تو طویل ہے، لیکن ہماری نظر میں ان کا یہی جرم بہت بڑا ہے کہ انہوں نے پوری نسل کی اخلاقیات کو ایسا تباہ کیا کہ وہ مساجد و مدارس اور انبیاء کے وارث علماء کو گالیاں بکتے رہے۔ اس پہ قائم، اس پہ کچھ تشریح کرنی ہے کہ یس نو کرنے؟ قائم ہے۔ آپ کا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ آپ کی اپنی اخلاقیات یہ ہے۔ ایک انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ممبر رسول سے آپ کہہ چکے ہیں جھوٹا، کذاب، بدبخت، دجال، رافضی، بے ایمان، فتنہ، کوئیں کا مینڈک، غدار، جاہل، جہالت کا مرکب، رافضیوں کا سہولت کار، قادیانیوں کا سہولت کار، بد زبان، بد کلام، بدتمیز، بکواسی، گستاخ، گمراہ، ہٹ دھرم، باہر نکل کر دکھاؤ تمہیں جوتے پڑیں گے۔ کچھ کم ہے ابھی، یہ کم ہے تو پھر پی اس ٹی سے بھی آئی زیادہ جو پی ٹی آئی آپ پہ کرتی وہ بھی کچھ کم ہوگا۔ بندہ عمران خان کا حامی نہیں ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے۔ عمران خان کو وہ میں تو سمجھتا ہوں نبوت کے درجے پہ لے گیا کہ جو بندہ عمران خان کو حق پہ نہیں سمجھتا وہ شاید کافر ہے۔ اگر میں اس کو عالم مانتا ہوتا، اگر تو مفتی اعظم الازہر ہوتے تو میں احترام کر لیتا۔ آپ بھی ایک رائے ہے نا آپ کی، ٹیلی فون پہ بھی پوچھا سکتا ہے، پرچی پہ لکھ کے بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف سمپل ہاں یا نا، جو آپ جس پروگرام میں نے آپ کو پھر آپ پہلے سوال کرتے ہیں کہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، اور پھر آپ اینڈ میں کہتے ہیں صرف آپ کی بات موجود ہے اور بے حیائی کا عنصر نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر جس ٹی وی شو میں تھا، اس میں جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ ہے نا اسلام کے مطابق تھا۔ جو کچھ بھی کیا تھا، کیا مراد ہم نے کیا کیا؟ سوالوں کے جواب دیے، میں نے سوالوں کے جواب، جیسے جن کے ساتھ بیٹھے جائز تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا، ان کے سامنے بیٹھا ہوا۔ ہاں درست، عین شرعی تھا۔ عین شرعی کہنا اور بات ہے، آپ نے یہ تقسیم کیا، میں نے تو نہیں کی۔ نہیں تو پھر کہہ دیں نہیں، میں نے عین شرعی اصل میں پتا کس کو کہتے ہیں؟ میں تو چہرے کے پردے کا بھی قائل۔ آپ نے وہاں بولا تھا؟ نہیں، یہ تو نہیں میں نے بولا۔ تو پھر قائل ہونا علیحدہ بات ہے، بولنا علیحدہ۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا، بول دیتے۔ تو کیوں ہو رہی تھی عمر بن خطاب کی؟ ان کی کیا لگتی ہے ایمن؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آپ کو اسلام کا دیسی ورژن ملا ہوا ہے وہ سپرسٹیشن ہے، اور مرزا صاحب کو بھی کانسیپٹ کلیئر کریں جا کے۔ تو حرام ویسے بھی نہیں وہ کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گفتگو ہی کیوں کی؟ نہیں سر، وہ کیا اکیلے میں کر رہی تھی؟ میں آپ کو مارکیٹ کی حدیثیں سناؤں، مارکیٹ کی۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ سر ایک لڑکی پوری طریقے سے پردہ نہیں کرتی اور رمضان میں نہیں کہہ رہا، ہمارے علماء کہہ رہے ہیں سر، میں تو خود ٹی وی کا حصہ ہوں۔ سر علماء نے کہا، آپ نے کہا ہے نا، میرے سامنے علماء نہیں بیٹھے ہوئے، میرے سامنے ارشاد بیٹھے۔ ایک بچہ جب گٹر میں گرتا ہے سر تو گٹر میں جانا پڑتا ہے اس کو نکالنے کے لیے۔ ہم اس طرح تفریق نہیں کر سکتے کہ اوئے جس نے پردہ نہیں کیا اس سے ہم دین کی بات نہیں کریں گے۔ بھائی جس نے پردہ کیا وہ اس سے کیوں بات؟ اس کو تو پہلے ہی دین پتہ ہے۔ یہ کہ ریڑھی والے تک دین پہنچایا جائے، وہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں یا کوکا کولا کو دیکھنے کے لیے جس کے اوپر اعتراض ہوتے ہیں، یا پھر وہ جو بھی کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، اس وقت اس سے بہتر موقع نہیں ہوتا، کیونکہ عام عوام 12 مہینے میں سے 11 مہینے کبھی بھی دین کی بات نہیں سنے گی۔ میں لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر جا کے آپ کو میسج کرنا آپ کا ٹیکٹیکل اپروچ ہوتی ہے۔ سب مسلمان ہیں، یاد رکھیے گا، آپ نے جب دین گٹر میں پہنچانا ہے بچے نکالنے کے لیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے گٹر سے باہر آ پھر تجھے دین پہنچاؤں گا۔ اور بھائی وہ گٹر میں گرا اس تک دین پہنچائیں گے تو گٹر سے باہر آ گا۔ میرا صرف سوال یہ تھا کہ اس طرح کی رمضان ٹرانسمیشن میں اس طرح بیٹھ کر اس طرح کس طرح سر وہ دین کی بات کر آپ کہ ہماری عورتوں سے دین کی بات کیونکہ ہماری تو عورتیں ننگی ہیں، بھائی کیوں نہ کریں بات دین کی؟ سر چلو آپ کو مطمئن ہے نا؟ میں مطمئن نہیں ہوں، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، اطمینان والا لیول نہیں مسلمانوں کا اس وقت۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج ارشاد بھٹی کی لائیو براڈ کاسٹ میں مولانا ہشام الہی اور سائل ادیم آمنے سامنے آ گئے۔ ارشاد بھٹی نے اپنی لائیو براڈ کاسٹ میں اپنے دونوں مہمانوں سے بہت ہی تلخ مگر دونوں سے ایک جیسے سوالات پوچھے، اور دونوں مہمانوں کے جو جوابات تھے ان میں بھی بہت زیادہ تلخی تھی، اور دونوں میں اختلاف رائے بھی بہت زیادہ تھا۔ بالکل دونوں مہمانوں کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف نظر آیا۔ آئیں پہلے ارشاد بھٹی کی لائیو براڈ کاسٹ میں ہشام الہی ظہیر اور سائل ادیم کی یہ گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عورت اکیلی نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، اور وہ ایک وفادار اور شرافت کے لباس میں موجود ہے،
اور بے حیائی کا عنصر نہیں ہے علامہ تو وہ وہاں پہ سوال جواب کر سکتے ہیں. علامہ ہشام الہی ظہیر جس ٹی وی شو میں تھا اس میں جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ ہے نا اسلام کے مطابق تھا. جو کچھ بھی کیا تھا کیا مراد ہم نے کیا کیا؟ سوالوں کے جواب بس دیے سوالوں آپ کے نے میں نے سوالوں کے جواب جیسے جن کے ساتھ بیٹھے جائز تھا. میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا, ان کے سامنے بیٹھا ہوا. جی جی سامنے یا ہم نے جیسے بھی جائز تھا, عین اسلامی تھا, عین شرعی تھا. عین شرعی کہنا اور بات ہے, جائز ہونا جب آپ کی جو ساری خواتین ہیں گھر کی وہ میری خواتین ہیں, مجھے اتنی عزت ہے سیم ان کے ہاں. لیکن میں کیا آپ اپنی کسی بیٹی بہن گھر کی خاتون کو کہیں گے کس طرح کی رمضان ٹرانسمیشن کر؟ ہشام الہی ظہیر جس ٹی وی شو میں تھا اس میں جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ ہے نا اسلام کے مطابق تھا. جو کچھ بھی کیا تھا کیا مراد ہم نے کیا کیا؟ سوالوں کے جواب بس دیے سوالوں کے میں نے سوالوں کے جواب جیسے جن کے ساتھ بیٹھے جائز تھا. میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا, ان کے سامنے بیٹھا ہوا. جی جی سامنے یا ہم نے جیسے بھی جائز تھا, عین اسلامی تھا, عین شرعی تھا. عین شرعی کہنا اور بات ہے, جائز ہونا جب آپ. لیکن ایک بندہ مجھے بلا رہا ہے اور وہاں پہ ایک عورت بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے فاصلے کے اوپر, تو وہ میرے ساتھ تنہا نہیں ہے. اچھا میں ایک اور طرح سے آپ کو سوال کرتا ہوں, آپ کی اگر وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے, کوئی ولگر کام ہو رہا ہے, حرام ہے. آپ کی جو ساری خواتین ہیں گھر کی وہ میری خواتین ہیں, مجھے اتنی عزت ہے سیم ان کے ہاں. لیکن میں کیا آپ اپنی کسی بیٹی بہن گھر کی خاتون کو کہیں گے کس طرح کی رمضان ٹرانسمیشن کر؟ نہیں, میں تو رمضان ٹرانسمیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو حجاب نقاب میں اگر کر رہی ہوں تو میں کہوں گا کر لیں. جہاں آپ جا گئے تھے حجاب نقاب تھا نہیں, وہاں پہ عورت بے پر چہرہ تو اس کا ننگا ہی تھا. آپ دین کے مطابق گئے تھے, چہرہ ننگا تھا اس کا. میں تو میں مانگ رہا ہوں نہیں, لیکن وہاں پہ ڈانس یا ایسا ماحول نہیں. میں ایز اے صحافی ہم بیٹھتے ہیں, ہماری خواتین وہ بڑی قابل احترام, ہم سے ذہین ہیں, ہم سے بڑی آگے ہیں. ان کا آپ مجھے یہ بتائیں تو ان کو اپنا ان پٹ اگر وہ بلائیں نہیں دینا چاہیے, آپ فتوا لگا دیں. نہیں میں صرف میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ لوگوں نے ہمیں بچپن سے پڑھایا ہوا. نہیں, کہاں پہ میں نے کہا کہ حرام ہے ان کو. آپ لوگوں سے سر, آپ لوگوں سے ذاتی پرسنل نہیں لے رہا, علماء جو ہمارے علماء ہیں بہت سارے اس پہ بات. میرا خیال ہے کوئی عالم کا یہ فتوا نہیں ہوگا کہ عورت کو جواب دینا حرام ہے. آپ جس پروگرام میں جیسے گئے تھے, جیسے بیٹھے ہوئے تھے, جیسے خاتون بیٹھی ہوئی تھی, یہ عین اسلام کے مطابق. مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, عورت نے اپنا دینی مسئلہ پوچھنا کس سے پوچھنا؟ سر وہ تو بہت سارے طریقے ہیں نا, عالم سے ہی پوچھنا ہے نا, عالم سے ہی پوچھنا نا, باقاعدہ پردے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, ٹیلی فون پہ بھی پوچھا سکتا ہے, پرچی پہ لکھ کے بھی پوچھا جا سکتا ہے. لیکن میں صرف سمپل ہاں یا نا, جو آپ جس پروگرام میں نے آپ کو پھر آپ پہلے سوال کرتے ہیں کہ صرف آپ کی بات نہیں ہے, اور پھر آپ اینڈ میں کہتے ہیں صرف آپ کی بات کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عورت اکیلی نہیں ہے, تنہا نہیں ہے, اور وہ ایک وفادار اور شرافت کے لباس میں موجود ہے اور بے حیائی کا عنصر نہیں ہے, تو وہ وہاں پہ سوال جواب کر سکتے ہیں. علامہ ہشام الہی ظہیر جس ٹی وی شو میں تھا اس میں جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ ہے نا اسلام کے مطابق تھا. جو کچھ بھی کیا تھا کیا مراد ہم نے کیا کیا؟ سوالوں کے جواب دیے, میں نے سوالوں کے جواب جیسے جن کے ساتھ بیٹھے جائز تھا. میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا, ان کے سامنے بیٹھا ہوا. جی جی سامنے یا ہم نے جیسے بھی جائز تھا, عین اسلامی تھا, عین شرعی تھا. عین شرعی کہنا اور بات ہے, جائز ہونا جب آپ کہہ رہے ہیں جائز تھا یہی کافی ہے. سر میں تو یہ توقع کرتا ہوں نا, آپ کبھی بھی خلاف شریعت نہیں جاتے. کوشش تو انسان کی یہی ہوتی ہے, اس وقت بھی یہی کوشش. ہاں یہی کوشش, عین اسلامی, پھر عین شرعی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمل جائز تھا. شرعی ہونا اور جائز ہونے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے یہ تقسیم کیا, میں نے تو نہیں کی. نہیں تو پھر کہہ دیں عین نہیں, میں نے عین شرعی اصل میں پتہ کس کو کہتے ہیں؟ عین شرعی یہ ہوتا ہے کہ جس کا شریعت میں کوئی حکم نادل ہوا ہو, باہات میں سے ہے نا, پردے کا ہوا ہے, باقی ساری یہ بات تو یہی ہے. میں تو اچھا, میں اگر آپ میری بات کرتے ہیں, میں تو چہرے کے پردے کا بھی قائل ہوں. آپ نے وہاں جا کے بولا بھی تھا نا, پہلا فکرہ بولا تھا کہ میں چہرے کے پردے کا قائل ہوں. میں تو چہرے کے پردے کا بھی قائل ہوں. نہیں, میں نے وہاں نہیں بولا, میں کہ میں تو ذاتی طور پہ قائل ہوں, چند علماء اگرچہ نہیں قائل. میں تو چہرے کے پردے کا بھی قائل ہوں. آپ نے وہاں بولا تھا؟ نہیں, یہ تو نہیں میں نے بولا. تو پھر قائل ہونا علیحدہ بات ہے, بولنا علیحدہ. آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا, بول دیتے. آپ سے تو انجینئر محمد علی مرزا 1000 درجے بہتر ہے. 4 ٹی وی شوز میں آ رہا ہے, جب اس کا سیگمنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی خاتون سٹیج پر نہ ہو. مجھے حالانکہ اس بات سے اختلاف ہے بہت سارے پوائنٹ آف ویوز پہ, لیکن وہ جو کہتا ہے وہ کرتا تو ہے نا. آپ تو جا کے بیٹھ گئے. اچھا سر آپ اس پہ بتائیں. حضرت ایمن کی حضرت حفصہ کے حجرے میں حضرت عمر بن خطاب سے بحث ہوئی کہ کون سے مہاجر زیادہ بڑا درجہ رکھتے ہیں. جی سر. ایک نے کہا حبشہ کے, عمر بن خطاب نے کہا نہیں مدینہ والے. مڈ بھیڑ ہو گئی, یہاں تک کہ پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. انہوں نے کہا کہ عمر تو یہ کہہ رہا ہے, لڑ پڑا میرے سے کہ نہیں وہ بہتر ہے مدینہ والے.
یہ آپ کے کرنٹ ورژن آف اسلام میں جو آپ نے خود بنا لی ہے, یہ تو واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ گفتگو کیوں ہو رہی تھی عمر بن خطاب کی؟ ان کی کیا لگتی ہے ایمن, سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آپ کو اسلام کا دیسی ورژن ملا ہوا ہے وہ سپرسٹیشن ہے. اور مرزا صاحب کو بھی کانسیپٹ کلیئر کریں جا کے کہ عورت سے بات کرنا حرام نہیں ہے. حضرت رویدہ منسٹر ہے مدینہ کی عمر بن خطاب کے ٹائم کے اوپر, کیا کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی وہ؟ بات چیت تو حرام ویسے بھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گفتگو ہی کیوں کی؟ نہیں سر, اچھا میں کمرے میں سر کمرے میں بٹھا کے گفتگو کیوں؟ نہیں میں سر نہیں ایگریڈ, میں میرا جملہ پورا سن لیں, آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں. چپ کر کے بیٹھا ہوں, آپ سنیں. حضرت فاطمہ بن قیس سے 19 حدیثیں ہیں جو کہ ایسکیٹالوجی کی ہیں. انہوں نے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں کی تعریف کی کہ یہ سوال زیادہ کرتی ہیں. وہ کیا اکیلے میں کر رہی تھی؟ میں آپ کو مارکیٹ کی حدیثیں سناؤں, مارکیٹ کی, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھی نازل کی ہوئی ہیں کہ کسی صحابی سے کیا ایک گناہ ہو گیا تو اسے کفارہ کیسے کرنا ہے. عورتوں کا جو معاملہ پاکستان میں ڈال دیا گیا ہے وہ سیرہ میں پورا نہیں ہوتا. تو یا تو سیرہ صحیح ہے یا پاکستان, تو اللہ کی قسم سیرہ صحیح ہے. ایگریڈ. ایک بات. دوسری بات, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ایک لڑکی پوری طریقے سے پردہ نہیں کرتی اور رمضان ٹرانسمیشن, میں نہیں کہہ رہا, ہمارے علماء کہہ رہے ہیں سر, میں تو خود ٹی وی کا حصہ ہوں. سر علماء نے کہا, آپ نے کہا ہے نا, میرے سامنے علماء نہیں بیٹھے ہوئے, میرے سامنے ارشاد بھٹی صاحب, یہی کر لیں. تو ارشاد بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سر وہ پوری طرح پردہ نہیں کرتی, تو بس پھر اس تک دین نہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے, یہ آپ کی نس بیٹھتی ہے ادھر. ایک بچہ جب گٹر میں گرتا ہے سر, تو گٹر میں جانا پڑتا ہے اس کو نکالنے کے لیے. ہم اس سے تفریق نہیں کر سکتے کہ اوئے جس نے پردہ نہیں کیا اس سے ہم دین کی بات نہیں کریں گے. بھائی جس نے پردہ کیا وہ اس سے کیوں بات, اس کو تو پہلے ہی دین پتہ ہے. جس نے پردہ نہیں کیا اس کے توسط سے غور سے سنیں. اب آپ بات دوسری طرف, نہیں, میرا صرف سمپل سادہ سوال ہیں, تیسری آ جائے گی, کلیئر ہو جائے گی بات. اچھا, رمضان ٹرانسمیشن کا مطلب رمضان ٹرانسمیشن نہیں ہوتا سر. مسئلہ یہ ہے کہ جو عام عوام ہے, جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ کسی بھی انٹلیکچوئل ڈسکورس کو کبھی بھی نہیں سنیں گے, ان کو وہ زبان نہیں آتی, وہ ڈرتے ہیں عالم کی اصطلاحی گفتگو سے. وہ ٹی وی کے اوپر رمضان کے اندر وہ والے کوریڈور میں انٹر ہو جاتے ہیں جہاں پہ فائدہ اٹھانا ضروری ہے کہ ریڈی والے تک دین پہنچایا جائے. اس وقت اس سے بہتر موقع نہیں ہوتا, کیونکہ عام عوام 12 مہینے میں سے 11 مہینے کبھی بھی دین کی بات نہیں سنے گی. میں لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کی بات کر رہا ہوں. ادھر جا کے آپ کو میسج کرنا آپ کا ٹیکٹیکل اپروچ ہوتی ہے. ادھر اگر آپ کمپرومائز بھی کریں نا, کچھ چیزیں جنہوں نے کہا یار کچھ جگہوں پہ کمپرومائز کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, تو یہ ٹیکٹیکل اپروچ ہے. سب مسلمان ہیں, یاد رکھیے گا. آپ نے جب دین گٹر میں پہنچانا ہے بچے نکالنے کے لیے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے گٹر سے باہر آ پھر تجھے دین پہنچاؤں. اور بھائی وہ گٹر میں گرا اس تک دین پہنچائیں گے تو گٹر سے باہر آ گیا. پہلی بات تو اب دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میرا جو سوال تھا نا, آپ نے اچھا کیا سارا مفصل بیان کر دیا, میں ان سارے مجھے بھی سننے کا موقع ملا. میرا صرف سوال یہ تھا کہ اس طرح کی رمضان ٹرانسمیشن میں اس طرح بیٹھ کر, اس طرح کس طرح, مطلب کہ جس میں ناچ گانا ہو وہ تو نہیں, جس طرح میں آپ کے سامنے سر میں کوئی نیٹ فلکس تو نہیں ڈسکس کر رہا نا, فلمیں تو نہیں ڈسکس کر رہا. کون سے وہاں پہ بھی نیٹ فلکس نہیں ہوئے, میں نے تو آج تک نیٹ فلکس دیکھا سر. میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, نہیں آپ نے رمضان ٹرانسمیشن دیکھی, اس میں ایسے سیگمنٹ نہیں ہوتے. آپ کو تو اس وقت بھی غصہ آ گیا تھا کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا, کہ مثالیں ڈالتے ڈالتے آپ حدیث پہ آ جائیں. تھوڑا سا اس کا بڑا سیریس ہوتا ہے. نیٹ فلکس نہیں, کھانے پینے نا, آپ کھانے پینے پہ آپ کو آ گیا تھا نا کہ بھائی دیکھیں ماحول ہوتا ہے, سنجیدگی ہوتی ہے. یہ تعلیم کیوں دینی پڑی آپ کو؟ کیونکہ تعلیم کیوں نہیں دینی پڑی, سوال ہے تعلیم کب دینی پڑی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اچھا نہیں, سوال رمضان ٹرانسمیشن کا سر میرا صرف یہ تعلیم میں کہیں اور دیتا ہوں تک پہنچتی. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ آج کل, آپ کو ایک میں بات بتاؤں, جو اگر ریٹنگ وہ آ جائے نا اس پہ ڈیٹا پہ, تو جو سوشل میڈیا, شام بھائی بھی بتائیں گے, آپ بھی بتائیں گے, جو سوشل میڈیا ہے وہ موسٹ پاورفل سوشل میڈیا ہے. اور اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے, میں نے تو ایک سوال پٹ کیا ہے کہ جو بہت سارے میں علماء سے سنا تو وہ سوال, لیکن اگر آج آپ دین پہنچانا چاہیں تو دین پہنچانے کے 100 طریقے ہیں. اس کے لیے وہاں جا کے بیٹھنا, اس طرح کا شامل ہونا, میں انکار نہیں کر رہا کہ آپ نہ بیٹھیں, آپ کو حق ہے بیٹھیں, لیکن صرف یہ کہ میں گٹر میں اس لیے اترا ہوں, پہلے تو بات ہے میرے لیے تو وہ گٹر ہے ہی نہیں. میرے لیے ہے, ہاں اچھا آپ کے لیے ہے, تو پھر تو آپ کو سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے. آپ کو تو کہنا چاہیے ہمارے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو. ہاں نہیں, میں اس طرح بیٹھوں, میرا مسلمان بھائی بہن ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہم پہ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. آپ شاید اس کس پہ, ہم کون, ہم یعنی جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, خواتین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, ان میں وہ پردے کی بات ہوتی ہے ان کی. آج جب رمضان ٹرانسمیشن ہوئی
उलमा को थोड़ा सा मौका मिला, इन्होंने जंप अप किया डाउन और वहीं बैठ सर आपका बात बिल्कुल दुरुस्त होती। अगर हिशाम इलाही ज़हीर फ्लर्ट करता पाया जाता, साहिल अदीम फ्लर्ट करता पाया जाता, तो फिर मैं क्या सवाल ठट्ठे उड़ाता सर, वो दीन की बात कर, आप कह रहे हो हमारी औरतों से दीन की बात, क्योंकि हमारी तो औरतें नंगी हैं, तो भाई क्यों ना करें बात दीन की। सर चलो आपको मुतमईन है ना? मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। इत्मीनान वाला लेवल नहीं उस मुसलमानों का इस वक्त। सर आपने बड़ा लफ्ज इस्तेमाल के लिए मुतमईन, तज़ब्ज़ुब का हाल वो है कि मुझे तो ये भी पता है कि जो वर्जन ऑफ इस्लाम दे रहे हैं ना ओरिजिनल, वो भी इनको हजम नहीं होना। आप मुतमईन का लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पे कोई इत्मीनान नहीं है इस तरह के मामलात में। ये इल्लत मजबूरी की इल्लत है सर, शौक की या इत्मीनान की इल्लत नहीं बैठी हुई इधर। सर कमाल कर दिया आपने, वाह, मैं खुश हुआ आपसे सर। आप पीटीआई पर तनकीद कर, मैं आज पढ़ रहा था, पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि फिरका इमरानिया वालों ने दिखा दी अपनी औकात, गंदी जुबान, गंदी ज़हनियत, गालम गलोच इनके नज़दीक गुनाह ही नहीं है। बहुत ही घटिया फिरका है ये। खान के देगर जराइम की फहरिस्त तो तवील है, लेकिन हमारी नज़र में इनका यही जुर्म बहुत बड़ा है कि उन्होंने पूरी नस्ल की अखलाकियात को ऐसा तबाह किया कि वो मसाजिद, मदारस और अंबिया के वारिस उलमा को गालियां बकते रहे। इस पे कायम, इस पे कुछ तशरीह करनी है कि यासिनो करने? कायम है, कायम है। अच्छा, आपका अपना तर्ज अमल ये है सर, आप जो ये इमरान खान और उन पे आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो आपका नुक्ता नजर है, मुझे एहतराम है। उलमा को जो बंदा गालियां दे मजमूई तौर पे कि मौलवी ऐसे होते हैं, उलमा ऐसे होते हैं 24 घंटे, उनके बारे में इससे भी सख्त है। आपका अपना तर्ज अमल ये हाल है कि सिर्फ एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में मिंबर रसूल से आप कह चुके हैं झूठा, कज़ाब, बदबख्त, दज्जाल, राफजी, बेईमान, फितना, कुएं का मेंढक, गद्दार, जाहिल, जहालत का मुरक्कब, राफजियों का सहूलतकार, कादियानियों का सहूलतकार, बदजुबान, बदकलाम, बदतमीज़, बकवासी, गुस्ताख, गुमराह, हट धर्म, बाहर निकल कर दिखाओ, तुम्हें जूते पड़ेंगे। कुछ कम है अभी, ये कम है तो फिर इससे भी ज्यादा जो पीटीआई आप पे करती है वो भी कुछ कम होगा। हो सकता है उनकी नजर में कम हो, वो भी आपको ऐसे अच्छा मुझे एक बात बताएं, हो सकता हो इल्मी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के फॉलोअर्स का मसला ये है, मैं कोई अल्लाह माफ करे, मैं आपका ख्याल है कि इसकी कोई वजूहात नहीं होती? उनके फॉलोअर्स की प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा इमरान खान का हामी नहीं है वो बंदा बेईमान है। इमरान खान को वो मैं तो समझता हूं नबूवत के दर्जे पे ले गए कि जो बंदा इमरान खान को हक पे नहीं समझता वो शायद काफर है। उनको ये बात समझाने का मतलब और मकसूद ये होता है कि ये पॉलिटिकल जो एफिलिएशन होती है, इससे किसी बंदे का ईमान जज नहीं होता कि जो नवाज शरीफ का हामी है वो लाजमी काफर है या बेईमान है। नाज़रीन, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। इरशाद भट्टी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मौलाना साहब, आप तो मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के अपने मुखालफिन को गंदी गालियाँ देते हैं। आपको तो चाहिए कि आप हमारे इखलाक को बेहतर बनाएं, हमें सबक दें कि हम अपना हुस्न इखलाक बेहतर करें, मगर अफसोस आपका अपना इखलाक जो है वो इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, उसका ये आलम है कि आप अपने मुखालफिन को गालियाँ देते हैं। इरशाद भट्टी ने कहा कि लाख इख्तलाफात हों, मगर जो ज़ुबान आप इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी सूरत आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। नाज़रीन, आप आज की दोनों मेहमानों की गुफ्तगू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से मैं ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।